like, comment and share تبلیغ ٹی وی آفیشیل۔ آج کے اس ویڈیو میں خفین یعنی چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے بارے میں بیان کروں گا کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وضو کے بارے میں حکم فرمایا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ 3 اعضاء کو تو دھلنا ہے اور ایک اعضاء پر مسح کرنا ہے، یعنی کہ چہرے کو دھلنا ہے اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے اور دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے اور سر پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو 3 اعضاء کے قرآن نے دھلنے کا حکم دیا ہے اور ایک عضو کے یعنی کہ سر کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جاڑے کے موسم میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چمڑے کا موزہ پہنے ہوتے ہیں، جہاں بہت زیادہ سرد علاقہ ہوتا ہے وہاں لوگ پہنتے ہی ہیں۔ چمڑے کے اگر کوئی انسان موزہ پہنے ہوا ہے تو شریعت اس کو یہ سہولت دیتی ہے کہ جو دھلنے کے اعضاء ہیں، یعنی جو 3 دھلنے کے اعضاء تھے ان 3 میں سے صرف 2 کو دھل لے، یعنی کہ چہرے کو دھل لے اور دونوں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھل لے، اور پیر میں اگر موزہ پہنا ہے چمڑے کا تو اس کو پیر کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسح کر لے۔ لیکن اس چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ چمڑے کا جو موزہ پہنا ہو وہ پاکی کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں پہنا ہو۔ مثال کے طور سے کسی نے ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی اور اس نے ظہر کے وقت یعنی 2 بجے چمڑے کا موزہ وضو کر کے پہن لیتا ہے، تو اب اسے اگر وہ مقیم ہے یعنی اپنے گھر پہ رہ رہا ہے تو 24 گھنٹے تک اس کو اپنے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ کل کے 2 بجے دن تک وہ اپنے چمڑے کے موزے پر جب بھی یعنی آج جو 2 بجے پہنا ہے تو اس کے بعد سے وہ کل کے 2 بجے تک جب بھی وہ وضو کرے گا تو اس کو یہ اختیار ہے کہ چمڑے کے موزے پر وہ مسح کر لے، موزہ اتار کر کے دھلے نہیں۔ ہاں ایک بات اور یہ سمجھتے چلے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا اختیار ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی موزے کو اتار کر کے مسح کر دھلتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اس کا بھی اختیار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چمڑے کا موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح ہی کرے، بلکہ موزے کو اتار کر کے دھل بھی سکتا ہے۔ تو اگر وہ گھر پہ رہ رہا ہے، مقیم ہے، تو وہ 24 گھنٹے تک موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر کہیں مسافر ہے، سفر پہ ہے، تو اس کو شریعت نے 3 دن اور 3 رات تک اپنے چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے۔ 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے تک وہ اپنے چمڑے کے موزے پر مسح کرتا رہے گا۔ اچھا ایک بات اور یہ سمجھ لے کہ چمڑے کے موزے پر جو مسح کرے گا، آج 2 بجے جو پہنا ہے تو 2 بجے سے ہی شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ جس وقت پہنا ہے اس وقت سے گنتی نہیں ہوگی۔ پہننے کے بعد جس وقت اس کا وضو ٹوٹا ہے، مثال کے طور سے 2 بجے پہنا ہے اور 4 بجے اس کا وضو ٹوٹا ہے تو 4 بجے سے پھر گنتی ہوگا کہ کل کے 4 بجے تک وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کے لیے ہے کہ اگر 2 بجے پہنا ہے اور وہ سفر پہ نکل گیا اور 2 بجے اس کا ظاہر سی بات وضو نہیں ٹوٹا، بھی تو پہنا ہی ہے، اور 4 بجے اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اب 4 بجے سے 72 گھنٹے گنتی ہوں گے، 2 بجے سے نہیں بلکہ 4 بجے سے 72 گھنٹہ گنتی کیا جائے گا۔ تو اس میں شریعت نے یہ اس طریقے کا اختیار دیا ہے۔ اب مسئلہ ایک یہ رہ جاتا ہے کہ چمڑے کا موزہ، اور ان دنوں تو بہت طرح کے موزے مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، چمڑے کا موزہ بھی ملتا ہے اور نیلون کا، کپڑے کا، اونی موزہ، بہت طرح کے موزے ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی چمڑا کے علاوہ کپڑے کا موزہ پہنا ہے، نیلون کا پہنا ہے یا اونی موزہ پہنا ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کو انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں بیان کروں گا۔